پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا ظالم بادشاہ کہ جس نے یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا اور یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس بادشاہ نے یہودیوں کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کو چن چن کر ان کا عروج کو زوال میں تبدیل کرنے والا بادشاہ وقت نصر کون تھا، اور یہ کافر بادشاہ یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بن کر کیسے نازل ہوا، اور بالآخر وقت نصر بادشاہ کا دور حکومت کیسے ختم ہوا، اور اس بدبخت بادشاہ کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کس دردناک انجام فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سنائیں گے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت بڑے بادشاہ، ظالم سے ظالم بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے ظلم و ستم کو بھرپور رکھا، لیکن ان تمام تر بادشاہوں میں سے 4 بادشاہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ یہ 4 بادشاہ ایسے تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک انہی کا حکم چلتا تھا۔ پیارے دوستو، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے، جن میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام وقت نصر تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی بھی قوم پر اپنا عذاب اس وقت تک نازل نہیں فرماتا کہ جب تک وہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان ثابت نہ چکے ہوں، اور کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور کفر و شرک کر بیٹھتی ہے۔ پہلے جتنی بھی قومیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کی گئیں، وہ تمام تر قومیں اللہ تبارک تعالیٰ ان نافرمانیوں کے اندر مبتلا تھی کہ وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کرتے تھے اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہوتے تھے اور معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک وقت تھا کہ جب یہودی قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہی نعمت عطا فرماتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، یہ تمام تر انبیاء کرام قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور اس قوم کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ بالآخر جب یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرماتا، اور جو لوگ بھی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا، اور اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ سے عزت اور عروج عطا فرماتا۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت آیا تو اس وقت یہ یہودی قوم یروشلم کے اندر آباد تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں اس قوم نے پوری دنیا پر راج کیا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 400 سال بعد یہ قوم پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اسی طرح یہ قوم طرح طرح کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کرنے لگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور ایک ظالم بادشاہ جس کو دنیا میں وقت نصر کے نام سے جانتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بن کر یہودی قوم پر مستلق ہوا۔ پیارے دوستو، وقت نصر بادشاہ کا دور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد شروع ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اپنی پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، بخت نصر کی پیدائش کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہے۔ ایک روایات کے مطابق یہ قوم عمالقہ میں سے تھا اور اس کے ماں باپ نے اس کو پیدا کر کے نصر نامی بت کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور یہ نصر نامی بت اس دور کے اندر بہت زیادہ پوجا جاتا تھا، اور جو کہ یہ بچہ لوگوں کو نصر نامی بت کے پاس ملا تھا، لہٰذا اس وجہ سے لوگوں نے اس بچے کا نام بخت نصر رکھ دیا، یعنی نصر کا بیٹا۔ اور ایک دوسری روایات کے مطابق ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا باپ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک ذہین بہادر جو انسان تھا، یہ اس قدر بہادر بچہ تھا کہ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کے کہنے پر مصر کے اندر جنگ چھیڑ دی اور اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی مصر کو فتح لی۔ روایات میں آتا ہے کہ 605 قبیلے مصر کے اندر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے مرنے کے بعد یہ بابل کا بادشاہ بن گیا، اور اس طرح بادشاہ بننے کے بعد بخت نصر بادشاہ نے ایک ملک پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ان ممالک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پیارے دوستو، ادھر بخت نصر بادشاہ ایک ایک کر کے مختلف ملکوں کو فتح کرتا رہا تھا، اور ادھر یہودی قوم جو کہ اس وقت یروشلم کے اندر آباد تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اور طرح طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہی تھی، اور یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور ادھر بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا، اور اس طرح نصر بادشاہ یہودی قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس وقت بخت نصر بادشاہ نے یروشلم کے اندر یہودیوں کا چن چن کر قتل عام کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس حملے کے اندر 40,000 تورات کے عمالوں کا بھی قتل عام کیا گیا، اور 40,000 یہودیوں کو ضلع وطن کر دیا۔ اس طرح اس وقت یہ یہودی قوم قتل کے ڈر سے دوسرے ممالک کی طرف بھاگنے لگے۔ اس حملے کے اندر بخت نصر بادشاہ نے 80,000 یہودیوں کو اپنا قیدی بنا لیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق قیدی بنانے والے افراد کی تعداد 80,000 سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک روایات کے مطابق ان قیدیوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 نبی بھی شامل تھے، ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا تو تمام کے تمام یروشلم کو جلا دیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور ہیکل سلیمانی کے تمام تر خزانے کو لوٹ لیا، اور ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تمام تر کتابوں کو جلا دیا، جس کے اندر تورات شریف کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ پیارے دوستو، اس وقت بخت نصر نے ظلم و ستم کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کا چن چن کر عبرت کا نشان بنایا، اور تورات شریف کی بے ادبی کرتے ہوئے معاذاللہ تورات شریف کو جلا دیا۔ پیارے دوستو، اس قتل عام کے اندر تابوت سکینہ جو کہ ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تھا، وہ کہیں پر غائب ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا جو کہاں پر چلا گیا۔ اس قتل عام کے بعد بخت نصر بادشاہ بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور جو کہ بخت نصر بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو جلا دیا تھا اور تورات شریف کے نسخوں کو بھی جلا دیا تھا، تو اس طرح تورات شریف کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بخت نصر بادشاہ پر بھی اپنا دردناک عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور بخت نصر بادشاہ کو ایک دردناک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اور اس کے چہرے کو بالکل بگاڑ دیا تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہ ایک دردناک بیماری، اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرنے والا یہ بادشاہ جنگلات کے اندر چلا گیا، اور وہاں پر اس نے اپنی زندگی کے 7 سال جنگلات کے اندر ہی گزارے، وہاں پر جانوروں کی طرح گھاس کھاتا، اور اس نے اپنی زندگی کے 7 سال اسی جنگل کے اندر گزارے۔ روایات میں
آتا ہے کہ 7 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیماری کو دور کر دیا اور یہ جانور سے دوبارہ انسان بن گیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بخت نصر بادشاہ کو موت کس طرح آئی اور اس کا انجام کیسے ہوا۔ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بہت سارے یہودیوں کو قید کیا اور ان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 برگزیدہ نبی بھی تھے جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جو کہ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ کے شیر بن گئے، جو کہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو علم و فراست سے نوازا تھا۔ لہٰذا بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کی علم و فراست کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور اس وقت بخت نصر بادشاہ کا حضرت دانیال علیہ السلام کو اس وقت عزت دینا یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ در حقیقت یہودی قوم حضرت دانیال علیہ السلام سے باز اور حسد رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دن تمام تر یہودیوں نے مل کر حضرت دانیال علیہ السلام کو معزول کروانے کی سازش کی، اور یہودی قوم بخت نصر بادشاہ سے کہنے لگی کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پانی پی لیتے ہیں تو معذاللہ یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور ایک کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے، لہٰذا یہ بات اس دور کے اندر بہت ہی زیادہ غلط سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے بخت نصر بادشاہ نے ایک بہت بڑی محفل رکھی اور اس محفل کے اندر بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی بلایا۔ چنانچہ جب تمام مہمان اس محفل کے اندر پہنچ گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور بہت سارا پانی بھی رکھا گیا، اور ادھر بخت نصر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس محفل کے بعد جو سب سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، چاہے وہ شخص کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ شخص یہ ہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر بادشاہ ہوں، اور اگر کوئی شخص تمہارے سامنے اس طرح کہے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تمہارے قتل کا حکم ہمیں بادشاہ نے دیا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ محفل ختم ہوئی اور تمام لوگ کھانا کھا چکے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا کمال یہ ہوا کہ سب سے پہلے ان لوگوں میں سے جس شخص کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ بخت نصر بادشاہ خود تھا۔ ایسے ہی بخت نصر بادشاہ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی تو وہ باہر نکلا اور دروازے سے باہر آیا تو اس وقت دروازے کے باہر اندھیرا تھا، چنانچہ اندھیرے کی وجہ سے کسی کو پتہ نہ تھا کہ آخر یہ کون سا شخص ہے۔ اس وقت دروازے پر کھڑے سپاہی بخت نصر بادشاہ پر حملہ آور ہوئے اور بخت نصر بادشاہ فوراً چیخ کر کہنے لگا کہ میں بخت نصر بادشاہ ہوں، تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے قتل کا حکم ہمیں بادشاہ نے دیا ہے۔ چنانچہ اسی دوران سپاہیوں نے بخت نصر بادشاہ پر حملہ کیا اور وہیں پر بخت نصر بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔